شہنشاہ وقت بھی تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ بادشاہت پر درویشی اور فقر کو ترجیح دی۔ مفتی صاحب نے اس کتاب میں مختلف تاریخی واقعات کو تو پیش کیا ہی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال کے جو واقعات بھی درج کیے ہیں، ان میں سمت قبلہ کی تبدیلی کے واقعے کو وہ جس طرح پیش کرتے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہجرت کے سال کی ابتدا میں تبدیلی قبلہ کا اہم واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ شریف آنے کے بعد بھی تقریباً 16 مہینے تک حضور اکرم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو زمانہ دراز سے توحید کا مرکز ہے قبلہ بن جائے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ خداوند کعبے کو قبلہ بنا دے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ دعا آپ نے اس وقت کی تھی جب خانہ کعبہ پر کفار کا قبضہ تھا اور وہاں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو روز اول ہی سے یقین کامل تھا کہ کعبہ ایک روز ضرور خدا کا گھر کا سب سے بڑا گھر دوبارہ بن کر رہے گا۔ کو قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا، مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم بقرہ کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد معمول ان مسجدوں کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ کام کیا۔ تبدیلی قبلہ اسلام کی تاریخ ہو یا ہندوستان کی یا ہمارے روزمرہ کے مسائل و مسائل، ان سب کو بخوبی نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے ممکنہ تدابیر بھی پیش کی اور تجاویز بھی۔ جس نے دین و دنیا کے ذریعے ہمارے دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے کوشش کی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دین و دنیا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں۔ بلکہ مفتی شوکت علی فہمی صاحب نے ہمیں شریعت، طریقت، حقیقت کی یکجائی کا مشاہدہ کرایا، تو دوسری طرف دین و دنیا کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر کے یہ ہمیں بتایا کہ ہمیں دونوں کی فکر کرنی چاہیے اور کسی ایک کے فریب نظر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صاحبو، مجھے وہ کام جو شروع میں کرنا چاہیے تھا اس کو میں نے جان بوجھ کر مؤخر رکھا کہ میں برادرم ارشد فہمی کا شکریہ ادا کروں، جن کے توسط سے مجھے ایک دفعہ پھر مفتی شوکت علی فہمی کی حیات و خدمات کو دیکھنے، جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ آج جب مفتی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، تو میں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ بہت صاحب نے ہمیں جس طرح کی فکر میں ڈال دیا ہے، جس طرح کے کہنا چاہیے فوڈ فار تھاٹس دیے ہیں، بہت دیر لگے گی ان سب چیزوں کو جذب کرنے میں، ان سب جو اطلاعات ہیں اور ساتھ میں جو ان کی تجاویز ہیں ان کے بارے میں سوچنے میں۔ یہ ہر بات جو انہوں نے کہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک پیپر، ایک مکالمے کی گنجائش ہے کہ اس پر ہم لوگ بات کریں اور اس کو ترجیح دیں، اس کو آگے بڑھائیں، ایکسپینڈ کریں۔ اور اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی اسلام کے حوالے سے اور ہندو مسلم کا جو مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ جنگی تہذیب کو جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے، ہی از مائی گو ٹو پرسن، ہی از مائی گو ٹو پبلک انٹلیکچوئل اینڈ فلاسفر۔ بہت شکریہ عبد اللہ صاحب۔ اس زمانے میں مولانا قمر آبادی ہوا کرتے تھے، مولانا تقی امینی صاحب ہوتے تھے اور حامد الانصاری غازی، دوسرے اکابر
उलमा और दानिशवार जमा हुआ और मिल्ली मसाइल, कौमी मसाइल, समाजी मसाइल और ऐसी गुफ्तगू होती थी कि तारीख के गोया के बाप वहां सामने आ जाते थे। मौलाना शौकत अली फहमी साहब ने जो तारीख पर किताब लिखी है, हिंदुस्तान की तारीख, एक साथ में एक बार तो सामने या रेडी सामने एक मिनट भाभी शुक्रिया मुसलमान मुफ्ती साहब से भी मेरी मोहब्बत थी और मुलाकात थी और अरशद साहब से और अब्दुल्लाह साहब से मेरा ताल्लुक है। वो कशिश यहाँ लेके आई, प्रोफेसर अख्तर वासे साहब का जो कलीदी खुतबा है उससे मालूम रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह वो जब प्रिंट होगा तो मेरे सामने जरूर आएगा। 1980 से पहले की बात है, 1978 से पहले और शायद 1-2 साल पहले कि वो मुफ्ती शौकत फहमी साहब से मेरी मुलाकात थी, अजीज शफी साहब और मुफ्ती शौकत फहमी और भी कई हजरात थे, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब उस्मानी, मौलाना हाफिजुर्रहमान वासिफ और ये जो अजीदिया कुतुब खाना रशीदिया उनके जो हजरात, तो मुफ्ती शौकत फहमी साहब बड़ी मोहब्बत और बहुत ही पाकीज़ा तबीयत के इंसान, पाकीज़ा तबीयत, मोहब्बत। मेरी उम्र तो उस वक्त में खासी छोटी थी, तो मोहब्बत बहुत फरमाती थी और फिर उनकी किताबों से मैं इस्तेफादा भी करता रहा, खास तौर से तारीख पर जो उनकी किताब है, तारीख इस्लाम है और एक और किताब है। तो अदीब शख्सियत थे वो, और वैसे तो अदीब आज भी बहुत हैं, लेकिन वो अपने दौर के लिहाज से अदीब थे और आज जो अदीब हैं वो अपने दौर के लिहाज से। तो यहाँ जो आपने अरशद साहब ने आपने जो ये प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा, ये जगह भी बहुत खूबसूरत और मुफ्ती साहब का जिक्र मुबारक वो भी अच्छा। तो बस मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब की जो भी तस्नीफात हैं, तारीफात हैं, जो भी उनका कुछ है वो मंजर आम पर आए और उससे लोग इस्तिफादा करें। तो ये बहुत जरूरत की चीज है। अभी जो आपने जिक्र किया कि आज के दौर में, ये तो हम समझते हैं आज के दौर में कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में हर चीज की रहनुमाई मौजूद है, हर दौर के लिए, हर दौर के लिए रहनुमाई मौजूद है। वो या तो हम भूल गए या भटक गए, तो जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कुछ नहीं है रहनुमाई, लेकिन अगर हम अपने रास्ते पे चले तो आज भी हमारे लिए बहुत है। हम कभी हमारे अंदर भी बहुत सारी, हमने अपने मजहब को, कुरान करीम के पैगाम को, हदीस शरीफ के पैगाम को और अखलाक हसना की तालीमात को जितना हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं किया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाईन इस तरह से तबलीग नहीं करते थे जैसे आज तबलीग करते लोग। ये सोचने की बात है।
سسٹم نہیں تھا. آپ گشت کر رہے ہیں، پھر 3 دن کا، پھر 4 دن کا، پھر 40 دن کا، پھر 25 دن کا. نہیں، وہ مجسم تبلیغ ہوا کرتے تھے. ان کی تبلیغ اور دعوت ان کے جسم سے بولتی تھی. جیسے گلاب کا پھول، گلاب کے پھول کو کسی ٹی وی پہ ایڈ دینا نہیں پڑتا. گلاب کے پھول کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم مجھے لے لو، مجھے آ کے پوچھ لو. کہیں بھی گلاب کا پھول اگر کھلتا ہوگا، جس کی بھی نظر پڑے گی چاہے گا میں لے لوں. بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی عمل تھا کہ وہ اپنے اندر مکمل تھے، تعلیمات کا مجسم تھے. تو کمیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور بہرحال مجھ سے زیادہ تو پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں، اور محترمہ بھی جانتی ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. کہنا تو کچھ بیکار ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب لگیں. جس کا جو فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں کام کریں اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں. جو پیغام یعنی ہمارا جو اسلامی تعلیمات کا پیغام آسان انداز میں. تو میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں. میری مفتی صاحب سے لگ بھگ 15 دن پہلے بات ہوئی، اور آج فون پہ بات ہوئی، اور مفتی صاحب نے بغیر کچھ سوچے فوراً کہہ دیا میں حاضر ہوں. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے یہاں آنے کی زحمت کرا. جن کے بارے میں شاید اگر میں کچھ کہوں گا تو چھوٹی منہ بڑی بات. میرا ایک فون جانا اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں ضرور حاضر دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے. بہرحال ان کی مصروفیات طویل رہتی ہیں، آپ جیسے سب لوگ جانتے ہیں. جو ذکر فرمایا مفتی صحبت میں صاحب کے لیے، ہو سکتا ہے مجھے شاید اگر میرے والد بتاتے وہ چیزیں تو وہ میرے ذہن میں نہ آتی. جس طرح سے آپ نے ان کے بارے میں ایک بات بتائی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں موجود. مفتی صاحب، آج مفتی شوکت صاحب علی فہمی صاحب کے اس میں آپ یہاں پہنچے ہیں، ان کے یادگار پروگرام جو رکھا تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ مفتی صاحب بہت ہی فاضل، قابل اور بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان کی رہنمائی میں ان کے دور میں مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آج بھی ان کی کتابیں ہمارے لیے گائیڈنس ہیں. اور ان کی جو صاحبزادگان ہیں، ان کی جو فیملی ہے، وہ بجا طور پر مفتی صاحب کی خدمات کو اجاگر کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور ان سے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سدھارنا چاہیے. تو لوگوں کے لیے جو یووا پیڑھی ہے ان کے لیے کس طرح کا میسیج ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کیسے کتابوں سے ان کو پڑھیں، لوگوں سے سنیں سمجھیں؟ یووا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یووا پیڑھی کو، جی جی جی، یووا پیڑھی کو تو پڑھانا پڑے گا. ان کو بیٹا بیٹا کہہ کے پیار پیار سے سمجھانا پڑے گا. یووا پیڑھی جس طرف جا رہی ہے نا، اس کو بہت مشکل ہے سنبھالنا. لیکن اس کو خالی یہ کہ کتاب پڑھو یہ نہیں ہو سکتا. یووا پیڑھی تو آج کل پڑھ ہی نہیں رہی. وہ تو گوگل بابا جو کر ہے رہی نا، ہے. جی جی، موبائل، وہ زندہ باد. تو ان کو سنبھالنا پڑے گا، تو ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. بچوں کو، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، سنبھالنا پڑے گا. جیسے ہم نے سنا ہے نا، پہلے انگریز جو تھے جی، وہ روڈ پہ فری چائے پلاتے تھے. فری چائے پلاتے تھے لوگوں کو ہیبیچول بنانے کے لیے، عادت ڈالتے تھے.
تو یووا پیڑھی کے لیے تو ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی. خالی ان کو آرڈر کرنا یا گائیڈ کرنا یہ کافی نہیں ہے، ان کی سدھار کی ضرورت ہے. مفتی صاحب، ایک طرف آپ جیسے لوگ لگاتار جو ہے آپسی سدبھاؤ کی بات کرتے ہیں، ملنساری کی بات کرتے ہیں، وہی دوسری طرف ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کل جیسے انسیڈنٹ ہوا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے میسج ایک سب لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیے یہ تو آتے ہی رہے گا. بہت صبر و تحمل کے ساتھ جو افسران ہیں ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کی بہت ہی اسٹرانگلی مذمت کرتے ہیں جو پولیس والے نے کیا تھا. تو مسلمانوں کو غصہ ہے، بجا طور پر غصہ ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اگر کوئی اپنے جوتے مارے اور لاتے مارے، واقعی یہ ناقابل برداشت ہے. اس طرح کے حالات تو آتے رہیں گے، لیکن حالات بھی سدھر جائیں اور بات بھی بن جائے. سب چیز کو سوچنا سمجھنا پڑے گا. پروفیسر صاحب، آج جو ہے مفتی شوکت علی فہمی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، کس طرح کا میسج آپ کی طرف سے ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ہمہ جیسی شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے ہمیں مذہب، زبان، ادب، ثقافت ہر چیز سے ایک طرح سے واقف کرایا. سیاست جو اس ملک میں مسلمانوں کی آمد سے شروع ہوئی اور آج تک کے اپنے جو زمانے کے آخر تک انہوں نے ایک طرح سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا اور اس سے روشنی اور آگہی بخشی، جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کو یکجا کر دیا، اور وہ بھی بڑا کام تھا. دیکھیے، میں تو اس پروگرام میں کہتا ہی کہوں گا کہ یہ ایک روحانیت محفل سجائی تھی، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سب لوگ جو ہمارے ملنے والے ہیں یا مفتی صاحب کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے. یہ میری ایک پہلی کہ یہ سوچ تھی یا میری پہل تھی جو میں نے کوشش کرنے کے لیے کوشش کری ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہر سال اس کو میں جاری رکھیں گے. تو کہیں نہ کہیں آج جو سب لوگوں نے شرکت کری، مفتی مکرم صاحب بھی پہنچے ہیں، اختر الواسی صاحب کو جو مین جنہوں نے اپنا جو پیش کیا ہے. دیکھیے، میں مفتی صاحب کے بارے میں کہوں یا پروفیسر اختر الواسی صاحب کے بارے میں کہوں، یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جو مفتی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. تو آج جب ان لوگوں نے میرے ہاں آ کے ایک ان کی یاد دوبارہ تازہ کی، تو میں بس ان لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے شکریہ. مفتی صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر بہت روشنی ڈالی جا چکی ہے. ہاں، ایک چیز ہے، ان کی ایک وہ تفسیر لکھتے تھے. جن دنیا میں ہر مہینے 3 یا 4 صفحے ان کی تفسیر ہوتی تھی، قرآن کی تفسیر، وہ آیا کرتے تھے. وہ تفسیر انہوں نے تقریباً 20 سال تک لکھی. 20 سال تک وہ تفسیر اس ہمارے دین دنیا کے اندر شائع ہوتی رہی. ان کی خواہش تھی کہ وہ تفسیر ایک کتابی شکل میں آئے. میں نے ان کے انتقال کے بعد اس کو ایک کتابی شکل دی، اور آپ یقین کریں گے اس کتاب کو کتابی صورت میں لانے کے لیے مجھے 2 سال لگے. میں نے 2 سال کے اندر اس کام کو مکمل کر سکا، اور وہ ایک بڑا کام تھا. وہ ایک بڑا کام تھا مفتی صاحب کا، جو کہ بعد ان کے انتقال کے بعد منظر عام پر آیا. حالانکہ وہ ماہنامے میں آتا رہا، وہ سب کچھ رہا. اس کے بعد انہوں نے جو پریس لگایا تھا، پریس جو زمانے میں لگا تھا ان کے ذریعے، وہ اس زمانے میں لیتھو پریس ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ہم نے اسے آف سیٹ میں تبدیل کیا، اور یہ سب ان کے ہی خیر سے یہ سب کام آگے. شیوا جی، آج مفتی شوکت صاحب کو یاد کیا گیا، کس طرح کی چیز سامنے آئی، اور بڑے اچھے جو ہے یہاں پر لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بہت شکریہ. نیوز ورلڈ کے درشکوں کو سب سے پہلے میرا ابھیوادن، سواگت. دیکھیے، ہماری یہ کوشش رہی کہ پرانی دلی میں جو ایک زمانے میں ادب کا، علم کا گہوارہ تھا، وہاں دوبارہ ادبی اور سماجی جو محفلیں ہیں وہ سجائی جائیں. ہماری کوشش ہے کہ جس طرح سے یہاں پر جو بدلاؤ آیا ہے، ہم اس کی مخالف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کھانا بھی بہت ضروری ہے، اور کھانا بھی
لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم اور ادب کی باتیں ہیں، جو ثقافتی جو معاملات ہیں ہمارے، جن کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے۔ آج کی محفل صرف اسی لیے تھی کہ کیسے ایک تو یہ کہ ہندو مسلم جو ایکتا ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی بھی حفاظت ہو، اور خود ہم اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ کہاں پر ہم غلط ہیں ایک سماج کے طور پہ، اور کس طرح سے ہم نیشن بلڈنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ تو کل ملا کے ایک اصلاحی جلسہ تھا یہ، اور اس میں مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت معتبر لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے پورا وقت دیا، اور ان کا انگیجمنٹ اتنا اچھا تھا کہ ریویوز بہت اچھے مل رہے ہیں کہ لوگوں کو لگا کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ پرانی دلی میں دوبارہ سے علمی، ادبی، ثقافتی اور دوسری طرح کی باتیں بھی ہوں، صرف شاپنگ اور کھانا نہ رہے یہاں پر۔ ایک لمبے عرصے بعد دین دنیا کا جو ہاؤس ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے لوگوں کی نظر میں ہے، اور لوگ اس کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ نے اس کی شروعات کی ہے، کس طرح سے لوگوں کو جوڑنے کی مہم شروع کری ہے۔ تو کیا لگتا ہے اس کو اور عام کیسے کریں گے؟ کیا واقعی جو ادب کی جو دنیا یہاں سے مٹتی جا رہی ہے، یہاں سے ختم ہو رہی ہے، اس کو کیسے جو ہے سرمایہ کو کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے، اردو کے حوالے سے بہت پروگرامس ہماری دلی میں ہوتے ہیں۔ دلی شہر میرے خیال سے سب سے زیادہ، ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ پروگرامس دلی میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں دلی والوں کے، جو پرانی دلی کے لوگ ہیں، اس میں ان کی شمولیت اتنی نہیں ہوتی ہے۔ پرانی دلی پر بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو کبھی پرانی دلی میں رہے نہیں، جو وہ منچوں پر بیٹھے ہیں، جو بامبے میں رہتے ہیں یا ساؤتھ دہلی میں رہتے ہیں، یا اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں آنے کو، اور ایکسپرٹ کے طور پہ وہ بیٹھ کر کے منچوں پہ بات کر رہے ہیں۔ پرانی دلی والے جو پرانی دلی میں سانس لے رہے ہیں، جو یہاں کے اچھائی اور برائی اور یہاں کی جو چیلنجز ہیں اس سے روز دوچار ہو رہے ہیں، اگر وہ نہیں بیٹھیں گے اور وہ ڈسکورس میں شامل نہیں ہوں گے تو یہ بہت ہی ادھورا اور بازار کے حوالے جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ ڈسکورس کہلائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو یہاں کے باشندے ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں فکر کریں، وہ بھی اپنی ثقافتی جو اثاثہ ہے اس پر بات کریں، اس پر فخر کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اردو بہت اچھی طرح سے دکھ رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا بازار ہے، لیکن اردو اسکرپٹ کا جو سوال ہے وہ اپنے بنیادی سوال ہے، کیا اسکرپٹ کے بغیر بھی یہ زبان بچے گی؟ تو اس پر بھی ہمارا لگاتار دین دنیا ادارے کا غور و فکر ہے، اور ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔